اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, گڈ مارننگ اینڈ ویلکم ٹو مارننگ ایٹ ہوم. ویورز, آج کے شو کا آغاز بہت ہی افسوسناک انسیڈنٹ کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہم آغاز کریں گے. ویورز, کل پشاور میں انتہائی افسوسناک انسیڈنٹ پیش آیا. پشاور میں پولیس لائنز کی جامع مسجد میں خودکش بم دھماکہ ہوا, بم بلاسٹ ہوا. اس انسیڈنٹ کا ٹائم ظہر کی نماز کا وقت تھا. خودکش بمبار جو تھا وہ پہلی صف میں یعنی کہ بالکل فرنٹ میں کھڑے تھے اور خود کو انہوں نے بارودی مواد سے مطلب اپنے اوپر بارودی مواد جو ہے وہ اڑا دیا. دھماکہ جو ہے وہ اس قدر شدید تھا کہ بہت سے لوگ شہید ہوئے اور بہت سے لوگ زخمی ہوئے. یہاں تک کہ امام مسجد بھی شہید ہو گئے اور مسجد کا ایک حصہ بھی شہید ہو گیا. ویورز, مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو مسجد کے اندر بم بلاسٹ کرتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں جو بچوں پہ حملہ کرتے ہیں, عورتوں پہ, بزرگوں پہ. کسی ایک انسان کو بھی نقصان پہنچانا, چاہے وہ مالی ہو, جسمانی ہو, ایموشنل ہو, وہ ان اٹ سیلف اتنا بڑا گناہ ہے. تو اپنے اوپر بارود کو باندھ کے اور کسی جگہ پہ جا کے, اور کسی جگہ کیا ایک مسجد کے اندر جا کے آپ پہلی صف میں کھڑے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور آپ بم بلاسٹ کر دیں. مطلب یہ چیز تو نہ انسانوں کے زمرے میں آتی ہے نہ حیوانوں کے زمرے میں آتی ہے. یہ کچھ اور ہی مخلوق ہے جو اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتی ہے. وہ لوگ جو ایسے لوگوں کو آگے کرتے ہیں, ان کو ٹرین کرتے ہیں, ان کو گائیڈ کرتے ہیں اور پھر ان کو ایسے کام کرنے کے لیے آگے بھیجتے ہیں. یہ واقعہ بہت افسوسناک ہے, لیکن ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ایسے لوگ ہم لوگوں کے بیچ میں عام گھوم رہے ہوتے ہیں. اور ویورز, سچی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی انسان مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے تو اس کو پہلے چیک تو نہیں کیا جاتا. ہر شخص جو مسجد میں جاتا ہے وہ اپنی آزادی سے اندر جاتا ہے اور آتا ہے, کوئی چیکنگ نہیں ہوتی, کوئی مطلب اس قسم کی چیز تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی. ویورز, مجھے آج بھی یاد ہے جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا, پشاور میں ہی ہوا تھا انفارچونیٹلی, تو تب بھی ہم حیران تھے, ہکا بکا رہ گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس اسکول میں چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے ہیں وہاں پہ جا کے ٹیررسٹ اٹیک کریں, اور اب ایک مسجد میں جا کے. اور یہ نہیں کہ کوئی انسان آیا اور بم بلاسٹ ہوا, وہ پہلی صف میں امام مسجد کے بالکل سامنے آمنے سامنے کھڑا ہوا تھا بندہ. مطلب پھر انسان یہی سوچتا ہے کہ کیا ہم میں سے کوئی بھی محفوظ ہے. اور یہ اتنی حیران کن بات ہے کہ مطلب کل جب اس انسیڈنٹ کا مجھے یاد ہے, میں کل کچھ گھر میں کام کر رہی تھی, میں نے مڑ کے دیکھا تو ٹی وی پہ نا بلاسٹ کی امیجز آ رہی تھیں. تو میں تھوڑی سی پریشان ہو گئی. میں نے جب والیوم اونچی کی تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ انسان کا سا رک جاتا ہے کہ مسجد میں جا کے ایک شخص نے بلاسٹ کی پہلی صف میں کھڑے ہو کے. پولیس لائنز میں, یعنی کہ یہ ہمارے ان بھائیوں کو اٹیک کیا جا رہا تھا جو ہمیں محفوظ رکھتے ہیں. بہت سے پولیس آفیسرز بھی شہید ہوئے. آپ سوچیں, جو وہاں پہ بچے تھے اور جو دوسرے لوگ اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے, ساری زندگی کے لیے ٹرامیٹائز ہو جائیں گے. اور جبکہ حکم دیا گیا ہے کہ نماز جا کے مسجد میں پڑھنی چاہیے, لیکن آپ سوچنے کی بات ہے کہ اب انسان اپنے
بچوں کو, اپنے گھر کے مردوں کو نماز پہ بھیجنے, مسجد میں نماز پہ بھیجنے سے پہلے کتنا گھبرائیں گے, کتنا ڈریں گے. اور کتنی افسوسناک بات ہے کہ ایک عبادت کی جگہ پہ مسجد میں اٹیک کیا گیا. اور ان لوگوں کا سوچے, ان کی فیملیز کا سوچے جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے تھے, اور ظہر کی نماز پڑھ کے یا تو انہوں نے اپنے کام پہ واپس جانا تھا یا گھروں کی طرف انہوں نے واپس رخ کرنا تھا. لیکن اب وہ اپنے گھروں کی طرف واپس نہیں جائیں گے. اور ان فیملیز کا سوچیں ویورز, جنہوں نے آ کے اپنے گھر والوں کو پہچانا ہوگا, جنہوں نے ان کی ڈیڈ باڈیز کو اٹھایا ہوگا, ان پہ کیا گزری ہوگی. ویورز, پوری دنیا میں کہیں کسی ایک انسان کے ساتھ کوئی بری چیز ہوتی ہے, کوئی زیادتی ہوتی ہے, کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے, یا کوئی انسان اپنی جان گنوا دیتا ہے, کوئی کڈنیپ ہو جاتا ہے, مسنگ پرسن میں کیٹیگرائز ہوتا ہے, تو یہ اس کو کتنی بڑی ٹریجڈی کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہاں پہ ہم ایک دو لوگوں کی بات نہیں کر رہے, ڈفرینٹ نمبرز اینڈ ڈفرینٹ فیکٹس اینڈ فگرز آ رہے ہیں, لیکن بہت سے لوگوں نے اپنی جان گنوائی, بہت سے لوگ زخمی ہوئے. اور جو لوگ زخمی ہوئے وہ کوئی معمولی زخمی نہیں ہوئے, وہ بھی زندگی اور موت کے بیچ کی ایک جنگ لڑ رہے ہیں اس وقت. ویورز, ہم ایٹ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک ایز انڈیویجولس ہر پوائنٹ آف ویو سے اس انسیڈنٹ, اس واقعے کی شدید مذمت کرتے ہیں, اور ہم سانحہ پشاور کے جو افیکٹیز ہیں ان سب کے ساتھ دکھ میں برابر کے شریک ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان لوگوں کے درجات بلند کیے جائیں. ویسے تو یہ سب لوگ شہید ہوئے ہیں تو رب کے قریب ہی ہیں, اور ان کی فیملیز کو اللہ تعالیٰ صبر عطا کرے. اور یا اللہ, پاکستان میں ٹیررزم کا یہ جو ایک عذاب ہے, یہ جو ایک بلا ہے, یہ جلد از جلد ختم ہو جائے. اور ویورز, اگر آپ کے ارد گرد کہیں پہ بھی آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی یا کوئی ایسی نیگیٹو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے جس پہ آپ کو کوئی شک پڑتا ہے, یا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا, تو پلیز اس کو ضرور رپورٹ کریں. یہ ایک ایسا ٹریجک انسیڈنٹ ہے ویورز, جس نے پورے پاکستان کو ہلا دیا ہے. اور پاکستان جو بار بار کبھی فلڈز کے معاملات, کبھی ارتھ کویک آ جاتا ہے, چلے وہ تو کچھ ایک نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں, یہ تو ایسے ڈیزاسٹرز ہیں جو پریونٹیبل ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس قسم کے حیوان اور درندے ایگزسٹ کرتے ہیں, جو اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں مبتلا ہیں, جو ٹیررسٹس ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان کو خود ہی سزا دے. کیونکہ یہ انسیڈنٹ جو ہے, مطلب ویورز, آئی گیس میرے لیے سب سے زیادہ حیران کن بات جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا تو یہی تھی کہ بھئی اسکول میں بچے, کس قسم کا انسان ایسے کر سکتا ہے, کس قسم کے لوگ ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو سکتے ہیں. اور پھر ایک مسجد میں نماز کے وقت کیا ہو گیا ہے لوگوں کو. ویورز, چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ہمارے ساتھ شیف کومل ملک ہے. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ آج وہ ہمیں کچن میں کیا بنانا سکھائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا, کیا حال چال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر. آج ہم بنا رہے ہیں دال چنا اور ساتھ زیرہ رائس بنا رہے ہیں, سمپل سا. اور جو ہمارے ساتھ کل ہوا بہت افسوس ہے, اور ہمیں مذمت کرنی چاہیے ان چیزوں کی, کیونکہ اس طرح تو کوئی بھی کہیں پہ بھی جائے گا تو وہ سیف محسوس نہیں کرے گا. پشاور میں جو واقعہ ہوا ہے ویورز, اگر آپ نے ابھی بھی ٹیون ان کیا ہے تو ہم اس کے بارے میں بریک سے پہلے بھی بات کر رہے تھے, اور ہم سب ایز اے ٹیم اینڈ ایٹ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک اس سانحے کی مذمت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان فیملیز کو جو افیکٹ ہوئی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے اور ان کو ہمت دے کہ اس انسیڈنٹ سے وہ ریکور کریں, اور اللہ کرے کہ ایٹ سم پوائنٹ موو آن کر سکیں. بالکل, آمین آمین.
تو بیٹا ابھی ہم کام کرتے ہیں آپ اپنا کام کنٹینیو کریں. اچھا ویورز، آج کے شو میں ہم نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ گفتگو کرنی ہے. سرویکل کینسر یا سروائکل کینسر ایک ایسی جان لیوا بیماری ہے جو اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن ایزیلی اوائڈیبل بھی ہے, اور اگر ارلی ڈیٹیکشن ہو تو کم از کم پیشنٹ کو کمفرٹیبل کیا جا سکتا ہے, اور اس پہ ہمیں گائیڈنس دینے کے لیے اور پراپر طریقے سے ہمیں بتانے کے لیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اگر خدا نخواستہ ہو جائے تو واٹ آر دا سولوشنز, ان سب چیزوں پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ پاکستان کے بلکہ انٹرنیشنلی رناؤنڈ ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر فاروق زمان. اگر آپ پنجاب سائڈ پہ رہتے ہیں, بلکہ لاہور پاکستان کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں, تو ڈاکٹر فاروق زمان کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا. ہمارے لیے بہت بڑا آنر ہے کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے شو کے لیے وقت نکالا. کنسلٹنٹ آبسٹریشن اینڈ گائنیکالوجسٹ ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. اٹس اے سیڈ ڈے ٹوڈے. جی میں وہی آپ پہلے بات کر رہے تھے اس پہ ہوئی کہ اس میں ہماری تھاٹس, ہماری دعائیں ان لوگوں کے ساتھ ہیں اور ان فیملیز کے ساتھ ہیں جنہوں نے اپنے لوڈ ونس کو اس میں کھویا. اور یہ بڑی اس واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اور ظاہر ہے اس پہ دل کتنا آزردہ ہوگا اور کتنا ہم دکھی ہیں کہ ہمارے بہن بھائی بچے اور وہ جو ہیں ان کو اس غم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, پشاور ایک اتنا خوبصورت شہر, اتنے زندہ دل پیارے لوگ, اے پی ایس کا واقعہ بھی پشاور میں ہوا اور اس انسیڈنٹ نے ہمیں سالوں سال ہلا دیا. اب بھی جب بھی اس واقعے کی ڈیٹ آتی ہے ہر سال تو انسان کا دماغ سن ہونا شروع ہو جاتا ہے اس واقعے. ابھی ہم نے اس سے نہیں ریکور کیا تھا, تو آپ سوچیں پھر پشاور میں ایک ایسا واقعہ. اور سوچیں اسکول, مساجد, ان جگہوں کو تو ہم نے ہمیشہ 100% محفوظ سمجھا ہے. حفاظت کے مقام ہیں وہ, اور یہ نہایت بدقسمتی کی یہ بات ہے کہ یہ اس قسم کے واقعات اس طرح سے ہو رہے ہیں. اللہ میاں ان کو ہدایت دے اور سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. آمین آمین. اچھا ڈاکٹر صاحب, آج ایک ایسی بیماری جس کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ بہت کم بات ہوتی ہے, بلکہ ہوتی ہی نہیں ہے. ڈیفینیٹلی بریسٹ کینسر کی خواتین میں بات کی جاتی ہے اور بہت کامن بات کی جاتی ہے کیونکہ کیمپینز اتنی چلی ہے, پنک ریبن کیمپین, یہ سارا کچھ. لیکن ایک اور کینسر اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن خواتین میں بہت کامن ہے, کچھ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں گے؟ جی, سب سے پہلے میں کہوں گا کہ شکریہ, آپ نے یہ والا پروگرام جو ہے اور اس طرح سے خواتین کی صحت کے بارے میں بات کرنا شروع کی ہے. اور یہ آپ نے بریسٹ کینسر کی بات کی, وہ سب سے کامن, سب سے عام جو کینسر والی چیز ہے وہ خواتین میں پائی جاتی ہے, وہ بریسٹ کینسر کی ہے. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ آتا ہے ماؤتھ کا کینسر خواتین میں, اور تیسرے نمبر پہ ہے کینسر آف دی سروکس. سروکس جو ہے یہ یوٹرس کا ایک حصہ ہے, یوٹرس کا لوور حصہ ہے. یوٹرس میں دو قسم کے کینسر ہو سکتے ہیں, ایک یوٹرس کا کینسر اس کو بولتے ہیں, ایک سروکس کا کینسر بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سروکس کا کینسر جو ہے وہ زیادہ عام ہے اس میں. ٹھیک ہے. اور اس کے بارے میں جاننا سب خواتین کے لیے ضروری ہے. اس کی اہمیت یوں ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جنوری کا مہینہ انٹرنیشنلی اور بین الاقوامی لیول پہ یہ منایا جاتا ہے ایز پریونشن فرام کینسر آف دی سروکس کے طور پہ. اور اس کے دوران اویئرنیس کیمپینز چلائی جاتی ہیں اور لوگوں کو بتایا جاتا ہے. تو اس سلسلے میں یہ بڑا موضوع ہے کہ یہ ہم اس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. اس کی اہمیت جو ہے وہ اس لحاظ سے خصوصی بات ہے کہ اس چیز کے بارے میں جو ابتدائی تبدیلیاں ہوتی ہیں, کینسر ایک دم سے نہیں ہو جاتا. جب جسم کے کسی بھی حصے میں کینسر بننا شروع ہوتا ہے تو کچھ ابتدائی تبدیلیاں اس حصے میں یا اس جو ٹیشو ہے یا ایریا ہے اس میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. اگر ان کا بر وقت علم ہو جائے تو اس کے لیے کافی چیزیں کی جا سکتی ہیں.
مثال کے طور پہ اگر یہاں پہ چھوٹی سی چیز اگر بننی شروع ہو تو اگر وہ نظر آ رہی ہے اور اس معلوم ہو کہ یہ صحیح نہیں ہے تو اس کو نکال دیا جاتا ہے تاکہ ارد گرد وہ پھیلے نہ اور آگے نہ بڑھے. تو اس میں یہ ہے کہ یہ ایک ایسا کینسر ہے جس کے بارے میں جس کے متعلق بہت ساری آج سے آلموسٹ 100 سال پہلے 1928 میں ایک ڈاکٹر نے دیکھا کہ اس کے اندر جو ابتدائی تبدیلیاں ہیں وہ نظر آ جاتی ہیں اور ان کا اگر تدارک ان کے مطابق کیا جائے تو وہ کینسر ڈیولپ ہونے سے بچ سکتا ہے. اوکے, یہ بڑی بات یعنی ہے, ارلی ڈیٹیکشن. اور ابھی کینسر بنا نہیں ہے لیکن بننے کا رجحان ہے, تو اس کو اگر دیکھ کے اس کے لیے پھر اس کو روکنے کے اقدامات کیے جائیں تو وہ ظاہر ہے پھر کینسر نہیں ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر ہم پہلے کازز کی بات کر لیں اور پھر سمٹمز کی بات کر لیں, یہ ہوتا کیوں ہے؟ کیونکہ کچھ کینسرز تو ایسے ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں کہ جو اسموکرز ہوتے ہیں ان میں لنگ کینسر ہونے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے. ایچ پی وی کا بڑی دفعہ نام سنا ہے, ہیومن یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی. وائرس. میں بات کرنا اس لیے چاہوں گی کیونکہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے کسی جاننے والے میل کو یہ ہوا, جو جب ان کو ہوا تو ڈاکٹر نے ان کو کہا کہ بھئی آپ نے اپنی وائف کے ساتھ اب احتیاط کرنی ہے, سارا کچھ یہ وہ. آئی نو ویورز یہ تھوڑی سی باتیں آپ لوگوں کو انکمفرٹیبل کر رہی ہوں گی, لیکن پرابلم یہ ہے کہ کسی کی جان چلی جائے کیونکہ یہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا اس کے بارے میں, اس سے بہتر ہے کہ جتنے ہم مہذب انداز میں یہ گفتگو کر سکتے ہیں آپ کے سامنے کریں. تو میں پہلے سے آپ سے معذرت کر رہی ہوں اگر کوئی بندہ اس سے اوفینڈ ہو رہا ہے, تو ہماری نیت یہ نہیں ہے, ہم تو ایکچولی جان بچانے کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ کیا ماجرا ہے؟ اور یہ آپ نے ایک ہی جو آپ نے سٹیٹمنٹ دی اس میں کافی ساری چیزیں. ایک تو آپ نے اوفینڈ کرنے والی بات کی, اس میں اوفینڈ ہونے والی بات ہے کوئی نہیں. جو حقیقت ہے اس کو سامنا کرنا ضروری ہے اور یہ سمجھانا ضروری ہے, اور اس لیے کہ یہ ایک جسم کا حصہ ہے. جیسے بریسٹ کینسر کی اگر ہم بات کرتے ہیں, ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد نہیں ہے 10 سال پہلے بریسٹ بھی کہہ سکتے تھے, تو بریسٹ وہ کہہ ہی نہیں سکتے تھے, جبکہ وہ جسم کا حصہ ہے, اس کو آپ نے سیکشلائز کرنا ہے, وہ آپ خود کرتے ہیں, ہے تو ایک حصہ ہی جسم کا. اگر میرے بازو پہ کوئی مسئلہ ہو تو میں بازو کی بات کروں گا, بازو میں ہاتھ بھی آتا ہے. بالکل. میں اگر یوٹرس کا مسئلہ ہے تو اس کی بات کروں گا, اور اس کے سلسلے میں آپ نے کہا کہ یہ ہوتا کیوں ہے. بہت عرصہ تک یہ ایک تھیوریز تھیں کہ جی یہ ہوتا ہے, فلاں ہوتی ہے, فلاں چیز ہوتی ہے. جس طرح سے ہم نے اسموکنگ کی بات کی, اسموکنگ کو بھی اس کے ساتھ ایسوسیٹ کیا گیا, ہارمونس ہیں, فلاں. لیکن اب 30-35 سال ہو گئے ہیں کہ اس کے بارے میں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ 99.9% جو کینسرز ہیں وہ ایک وائرس کی انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے, اور آپ نے نام لیا اس کا HPV, ہیومن پیپیلوما وائرس. اس کی بہت ساری قسمیں ہیں, 100 سے زیادہ قسمیں ہیں, لیکن جو اس میں 2 ہیں قسمیں, ایک 16 اور 18, وہ 71% کینسر اس کی وجہ سے ہوتا ہے. 5 اور قسمیں جن کی وجہ سے فردر 19% ہوتا ہے, اور کچھ اور قسمیں ہیں. ٹوٹل 14 قسمیں ایسی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ ہائی رسک ہیومن پیپیلوما وائرس انفیکشن ہے, اور یہ سکن ٹو سکن کانٹیکٹ کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے. یہ سانس میں سے نہیں جاتا, ہوا میں نہیں جاتا, اور کچھ سکریشنز کے ساتھ بھی ضروری نہیں ہے, لیکن سکن ٹو سکن کانٹیکٹ کے ساتھ بھی ہیومن پیپیلوما وائرس چلا جاتا ہے. لیکن جس طرح سے آپ نے بتایا کہ کسی صاحب کو ہو گیا اور ڈاکٹر نے کہا کہ تمہیں احتیاط کی ضرورت ہے میاں بیوی کے ریلیشنز میں, تو وہ والی چیز جو ہے اس کو وہ اس طریقے سے بھی یہ اس کی سپریڈ ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو HPV ہے, میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا اس پہ ہم اپنے ویورز کو انفارم کر دیں. اس کے حفاظتی ٹیکے ہیں کہ نہیں؟ ہاں, یہ بھی, اور کیا یہ مرد اور عورت دونوں کو لگنے چاہیے؟ یہ دیکھیے, میں نے پہلے جو بات کی کہ ارلی ڈائگنوسس کی, جس طرح سے کہ وہ اگر دیکھا جائے اس کا سکریننگ ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اس طریقے سے ہو جاتا ہے, اس کو اب بولتے ہیں, جو کہ پہلے متعارف ہوا اس کو اب بولتے ہیں سیکنڈری پریونشن. اور پرائمری پریونشن جو ہے وہ ہے یہ حفاظتی ٹیکوں کے ساتھ. اور یہ آپ نے جو سوال کیا ہے شروع میں ہی کیا ہے, میں چاہوں گا کہ یہ جو ناظرین ہیں وہ اس کے بارے میں اچھی طرح سے یہ جان لیں کہ یہ حفاظتی ٹیکے جو ہیں یہ لگانے چاہیے بچیوں کو. اور آج سے کچھ سال پہلے جب یہ متعارف ہوئے تو
ہمارے ایک کولیگ ہیں سینئر, انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے, قیمتی تھے, تقریباً 10,000 روپے کا ایک انجیکشن آتا تھا کہ 30-35 3 ڈوزز اس کی دیں, کہ آپ جہیز میں جو چیزیں دیتے ہیں بیٹی کو, اس کے بدلے میں اگر آپ یہ انجیکشنز ان کو لگوا دیں ایک مناسب وقت پہ, تو یہ ان کے لیے ایک بڑا تحفہ ہوگا. ڈاکٹر صاحب میں کہیں پڑھ رہی تھی کہ لڑکوں کو بھی لگانا چاہیے. ہاں جی. اچھا, پہلی بات تو یہ کہ پہلے یہ شروع ہوا لڑکیوں کے لیے, ٹھیک ہے, اور لڑکیوں کو لگوانا چاہیے یہ 9 سال سے 14 سال کی عمر میں. ٹھیک ہے, اور پہلے آتا تھا 3 ڈوزز میں, اب 2 ڈوزز بھی کافی سمجھی جاتی ہیں, ٹھیک کہ ہے, ایک ڈوز لگی اور مہینے کے بعد دوسری ڈوز دے دی, اور بہت جگہ پہ دیکھا گیا کہ ایک ڈوز بھی مل جائے تو اس سے بھی کافی پروٹیکشن ہو جاتی ہے, اور وہ سب سے موزوں وقت ہے 9 سے 14 سال کی عمر تک لگنے میں. ٹھیک ہے. جب یہ لڑکیوں میں اس طرح سے ہونا شروع ہوا تو پھر خیال آیا کہ یہ لڑکوں میں بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ سپریڈ اس طرح سے نہ کرے, اور آج کل اسی لیے اس عمر میں لڑکوں کو بھی یہ لگایا جاتا ہے 9 سے 14 سال کی. اگر اس وقت نہ ہو تو اب 26 سال تک کی عمر میں میں کہنے لگی تھی میرا بیٹا حمزہ 16 سال کا ہے تو میں وہ لگایا جا سکتا, ان کو لگا سکتے ہیں. اور آپ نے کیا عمر کہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ فرام 9 سے 14 سال. 9 سے 14 لڑکوں کو اور لڑکیوں کو. لیکن اگر کسی وجہ سے نہیں بھی ہوتا تو 26 سال کی عمر تک بھی ویکسینیشن کروانی چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ ہم بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, اب میں بات کرنا چاہوں گی ہمارا, اور اگر کوئی اور ریزن ہے سروائکل یا سرویکل کینسر کا, اور پھر اس کے ساتھ سمٹمز کون سی چیزیں ہیں, اور جو ایسے آپ نے کہا ڈیٹیکشن, تو اس کی ڈیٹیکشن کیسے کی جاتی ہے, یہ سب ڈسکس کریں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ دا بریلینٹ ڈاکٹر فاروق زمان ہیں. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ہمارے ساتھ ڈاکٹر فاروق زمان ہیں. ابھی بریک سے پہلے ہم نے ایک بات کو ٹچ اپون کیا کہ HPV کی جو ویکسین ہے وہ لڑکوں کو اور لڑکیوں کو ضرور لگانی چاہیے 9 سے 14 سال کی عمر کے بیچ میں, لیکن اگر نہیں لگوائی ڈزنٹ میٹر, 26 سال کی عمر تک بھی آپ لگوا سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب اگر ہم بڑھیں اس چیز کی طرف کہ سروکس کا جو کینسر ہے جو خواتین میں ہوتا ہے, کیونکہ سروکس صرف خواتین میں ہوتا ہے, تو ویورز کو ہم اگر گائیڈ کریں کہ اس کے سمٹمز کیا ہیں اور اس کی تشخیص کی کیسے جاتی ہے. لوگ ڈر جاتے ہیں نا کہ پتہ نہیں بایوپسی ہوگی, یہ ہوگا, وہ ہوگا, تو لوگ پھر تشخیص بھی نہیں کراتے. ہاں, لیکن ابھی آپ نے پہلے بات کی نا پریونشن کی, وہ ویکسینیشن کے ساتھ, اس کے ساتھ دوسری پریونشن بھی ہے. اوکے. وہ اگر وہ نہیں لگی, اور جو کہ ریگولرلی ہونا چاہیے, اس کو بولتے ہیں پیپ سمیئر. پیپ سمیئر جو ہے وہ خواتین کو ضرور کروانا چاہیے, اور ریکمینڈڈ یہ ہے کہ 21 سال سے کی عمر سے آنورڈز. ہمارے ہاں میں اس کو یوں کہوں گا کہ ہر شادی شدہ لڑکی کو پیپ سمیئر کروانا چاہیے, پہلا جب بھی موقع ملے, اور اس کے بعد ہر 3 سال کے بعد ہوتا ہے. اور جو پیپ سمیئر ہوتا ہے اس کی رپورٹ آتی ہے, اس میں یہ ڈاکٹر یا کلینک میں جا کے وہ لیڈی ڈاکٹر جو ہیں وہ سمیئر لے لیتی ہیں, اور ایک سلائیڈ بنتی ہے. وہ سلائیڈ جو ہے وہ لیبارٹری میں دی جاتی ہے, لیبارٹری والے بتا دیتے ہیں کہ کلیئر ہے یا اس میں کچھ چیز ایسی ہے جس کو کہ فالو اپ کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ عام طور پہ ہر 3 سال کے بعد ہوتی رہتی ہے. اب HPV کا ٹیسٹ بھی آ گیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, صرف ایک بات کلیئر کرنی ہے, جیسے کہ بریسٹ کینسر میں کہتے ہیں کہ 40 سال کی عمر کے بعد ہر سال یا ہر 2 سال کے بعد کرانا چاہیے, تو کیا ایک ایج کے بعد زیادہ ریگولرلی چیک کرانا چاہیے؟ نہیں, یہ جیسے کہا گیا 21 سال, یا اگر شادی پہلے ہو گئی ہے تو شادی ہونے کے کچھ عرصے کے بعد سے 2-3 سال کے بعد سے یہ باقاعدگی کے ساتھ ہونا چاہیے. ہر 3 سال ہر 3 سال. تو ایئرلی پہ نہیں جانا؟ ایئرلی پہ نہیں, ایئرلی کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس میں کوئی تبدیلی ایسی آئی ہو تو وہ پھر متعلقہ ڈاکٹر جو ہیں وہ بتا دیں گے کہ ہاں جی آپ کو زیادہ آبزرویشن کی ضرورت ہے. وہ سیکنڈری پریونشن ہے, تاکہ اس میں جو اگر کوئی تبدیلی آ رہی ہے جس کے 10% چانسز بھی ہیں آگے کینسر میں تبدیل ہونے کے, تو وہ پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے جو علامہ, اور یہ ایسا کینسر ہے جو نسبتاً کم عمر کی خواتین میں ہوتا ہے. کم عمر سے مراد میری یہ ہے کہ 40 سے پہلے بھی ہو سکتا ہے, 40, اور پھر یہ کچھ ایسے ہیں جو کہ 60 سال کی عمر کے بعد ہوتے ہیں یا 50 سال کی عمر, یہ لیکن پہلے ہونے کا اس کا امکان ہو سکتا ہے. سو اس لیے یہ احتیاطی تدابیر ویکسینیشن اور پیپ سمیئر, یہ 2 چیزیں ضرور ہونی چاہیے. اور خواتین کو چاہیے کہ وہ چاہے پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس جائیں,
چاہے وہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں جائیں. گائنی او پی ڈی میں اگر جا رہے ہیں تو وہاں جا کے ڈاکٹر سے یہ آپ مطالبہ کیجئے کہ جی میرا سمیئر ٹیسٹ کریں, آپ ان سے مطالبہ کریں اور پھر اس کا ریکارڈ رکھ لیں, یہ ضروری ہے. اور سمیئر ٹیسٹ کرنے میں 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں ٹوٹل, بالکل, اور اس پہ خرچہ بھی کوئی نہیں آتا, معمولی سا خرچہ ہے, سلائیڈ ہے, اور گورنمنٹ ہاسپٹلس میں بھی وہ سلائیڈز بنتی ہیں اور اس طرح سے ہو سکتا ہے. سو ایک تو یہ والی بات ہے. اگر مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو اس میں بلیڈنگ ایب نارمل بلیڈنگ ہوتی ہے. اگر کینسر سروکس کا ہو ارلی سٹیجز میں بھی وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے تو ایب نارمل بلیڈنگ اس کی جو ہے وہ ارریگولر بلیڈنگ اور سپاٹنگ اس طرح سے ہوتی ہے. اس لیے خواتین کو چاہیے کہ جب ان کے پیریڈز ریگولر نہ ہوں تو وہ اس کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کریں, اور اس کی تشخیص کرنے کے لیے وہ ان سے ظاہر ہے وہ پوچھیں گے. اور اس میں یہ والی چیز جو ہے کینسر آف دی سروکس جو ہے اس کا اسیسمنٹ کرنا, اس کی اسکریننگ کرنا, وہ اس کا حصہ بن جاتی ہے. اوکے ڈاکٹر صاحب. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہماری خواتین, وہ جس طرح سے بریسٹ کینسر کی بات ہے, وہ شرم کے مارے, جھجک کے مارے نہ پوچھتی ہیں نہ جاتی ہیں. اور پاکستان میں خاص طور پہ لکوریا ایک ایسی چیز ہے جس کا میں نے اتنی دفعہ نام سنا ہے, لیکن خواتین کو میں خود اب لے کے گئی ہوئی ہوں 3-4 خواتین کو ان کے چیک اپ کے لیے, کیونکہ وہ اپنے شوہر کو نہیں بتا رہی تھی تو وہ ان کے ہسبینڈ میرے پاس لے کے آئے کہ آپ بات کریں. یہ کہتی ہے اس کی طبیعت نہیں سی کا, میں سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا کہہ رہی ہے. مطلب نہیں وہ اور اس کی وجہ سے یہ کینسر جو ہے عام طور پہ ڈائگنوزڈ زیادہ خواتین میں پاکستان میں جب ہوتا ہے تو وہ ایڈوانس سٹیج ہوتی ہے, جب اس کا علاج ممکن نہیں ہوتا اور اس کا سروائیول کم رہ جاتا ہے. اب اگر نسبتاً کم عمر کی خواتین میں ہو جن کے بچے چھوٹے ہیں, ان کو ماں کی ضرورت ہوتی ہے. ماں تو فیملی کا محور ہے, خاتون جو ہے فیملی اس نے اکٹھی رکھنی ہے اس کو, تو ان میں یہ ہونا جو ہے یہ بڑی انفارچونیٹ چیز ہے, اور خاص طور پہ وہ چیز جس کا بچاؤ کیا جا سکتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہ جان لیوا ہے, جان لیوا ہے. اگر سٹیج 3 میں اگر ڈائگنوز ہوتا ہے یا سٹیج 4 میں ڈائگنوز ہوتا ہے تو 5 ایئر سروائیول جو ہے وہ تقریباً وہ 20% سے بھی کم ہے. بٹ ڈاکٹر صاحب جیسے کہ اگر بریسٹ کینسر ہو تو بریسٹ ریموو ہو سکتا ہے, تو کیا سروکس ریموو ہو سکتا ہے؟ یہ بھی آپ نے, یہ اہم سوال ہے. وہ صرف ارلی سٹیجز میں ہو تو تب آپریشن کے ساتھ اس کو ریموو کیا جا سکتا ہے, لیکن وہ بھی بڑا ایکسٹینسو آپریشن ہوتا ہے. پورا یوٹرس ریموو کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ بھی, اس کے علاوہ وہ اس کی لیمف نوڈز ہوتے ہیں, کافی کچھ ہوتا ہے جو کہ کرنا پڑتا ہے. اور بہت ارلی اگر ہو تو وہ اس کے لیے پھر وہی جیسے اگر پیپ سمیئر ہو اور اس سے ڈائگنوز ہو جائے تو وہ پھر معمولی سا حصہ ریموو کرنے سے وہ ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب اینڈ میں, کیونکہ ہمارے پاس بالکل 2 منٹ باقی ہیں, آپ ہمارے ویورز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ ایک تو اس کی بچاؤ کے لیے اپنی اگلی جنریشن میں ہم ویکسین لگوائیں تاکہ اس کا ہونے کا امکان کم سے کم ہو. نمبر 2 پہ خواتین کو چاہیے کہ وہ جب ڈاکٹر کے پاس جائیں, لیڈی ڈاکٹرز کے پاس جائیں, پرائیویٹ یا پبلک سیکٹر ہاسپٹل میں, اپنا وہ کہیں کہ جی ہمارا سمیئر ٹیسٹ کریں, پیپ ٹیسٹ کریں. اور ڈاکٹر صاحب میل یا فیمیل گائنیکالوجسٹ ہوں, وہ پروفیشنل ڈاکٹرز ہیں, ان کا کام ہے آپ کو چیک کرنا. تو یہ جو ایک گھبراہٹ ہے میل گائنی کے پاس جانے کی, تھوڑی سی ویورز اس سے بھی اگر ہم نکل آئے تو شاید بہتری ہوگی. یہ ہمارے مالج ہوتے ہیں, یہ ہمارے ڈاکٹر ہوتے ہیں, چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو. اور ہمارے ملک کے جو سب سے بڑے اور ریناؤنڈ گائنیکالوجسٹ ہیں وہ ایکچولی زیادہ تر میل ہی ہیں ماشاءاللہ. نہیں خواتین بھی ہیں, خواتین بھی بہت ہیں وہ, لیکن آپ نے صحیح کہا کہ شیفس ہمارے دنیا میں جو ہیں زیادہ تر میل ہی ڈاکٹر ہے. وہ اس چیز سے تھوڑا سا اگر ہم نکلیں, کیونکہ اکثر لوگ اس گھبراہٹ میں بھی کہ ہم گئے تھے فلاں ہسپتال تو وہاں پہ میل ڈاکٹر تھے تو ہم آ گئے. لیکن ہمارے زیادہ ہاسپٹل میں تو فیمیل ڈاکٹرز ہیں, تو وہ اپنی چوائس ہے, وہ جا کے, لیکن یہ والی چیز ان کا حق بنتا ہے, یہ کروائیں ضرور. بالکل. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. ویورز ہمیشہ ہم ایک ہی بات کہتے ہیں مارننگ ایٹ ہوم میں, اور جب اس شو کا نام مارننگ وتھ جگن تھا تو تب بھی ایک ہی بات کہتے تھے کہ پریونشن از بیٹر دین دا کیور. اگر آپ ایک چیز کو اوائڈ کر جائیں گے یا وہ ارلی ڈیٹیکٹ ہو جائے گی تو آپ بہت زیادہ خرچے, تکلیف اور مینٹل اور فزیکل ٹارچر سے بچ جائیں گے. سو پلیز ویورز, جو چیز پریونٹیبل ہیں کم از کم ان کو تو پریونٹ کریں اور پراپر تشخیص کرائیں. ہر 3 سال کے بعد, 2 سے 3 سال کے بعد جب آپ کی شادی ہو جائے تو اس کے بعد پیپ سمیئر کے لیے ضرور جائیں. اور اگر آپ کی گائنیکالوجسٹ نہیں کرتی یا کرتے تو ان سے ریکویسٹ کریں کہ جی میرا نہیں ہوا ابھی تک, پلیز میرا پیپ سمیئر کریں.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو لمبی صحت والی زندگی عطا کرے، آمین. چھوٹی سی بریک کے بعد آئیں گے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فاروق زمان. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. کل جو بہت ہی افسوسناک اور ہورریفک سانحہ پشاور میں رونما ہوا، اس کے بعد آج ہم جب سے شو شروع کیا ہے اس پہ بات کر رہے ہیں. 3 ایسی پرسنالٹیز نے ہمیں جوائن کیا ہے جو خود بھی اس واقعے کے بارے میں بڑی اسٹرانگلی فیل کرتے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ ان کو شو پہ بلائیں اور ان سے بات کریں. ہماری میڈیا انڈسٹری کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے ایک بہت ہی پیاری پرسنالٹی جو ہمیشہ انٹیلیجنٹ اور پتے کی بات کرتے ہیں، بہترین فلم اینڈ ڈرامہ آرٹسٹ. ان کو ایکٹر کہنا غلط بات ہوگی کیونکہ ہی از ٹرولی اینڈ جینوئنلی این آرٹسٹ. عدنان شاہ ٹیپو ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جگن کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. اور انا للہ و انا الیہ راجعون. سب کی طرح اوکی کے اندر کہ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے سجنا بھی مر جانا ہے. تے اتنے سارے سجن گئے نے تے یو نو یو فیل پین، اٹ میڈ یو تھنک. بہرحال امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے ایک دن آئے گا جب ہمارے بچے، ہم، آپ اور سب ان چیزوں کو فیس نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور پوری قوم میں کسی بھی انسان کو ایسا دن نہ دکھائے. آمین. ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر محمد ریاض بھٹی ہیں، ہمارے شو کا پہلے بھی حصہ رہ چکے ہیں، کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہیں، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آف سائیکائٹری بھی ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جگن یہ جو افسوسناک اور دلخراش واقعہ ہوا، پوری قوم ظاہر ہے کہ اس میں سوگوار ہے، اور پاکستان میں عام طور پہ اور پشاور میں خاص طور پہ صف ماتم بچھی ہوئی ہے. تو ہمیں تو سب سے زیادہ پریشانی اس بات کی ہے، سوچا تھا کہ شاید اب حالات بہتری کی طرف آ رہے ہیں، اور کچھ دہائیوں سے یہ جو طوفان مچے ہوا تھا افریت اس دہشت گردی کی، لگتا ہے کہ یہ فتنہ پھر سے سر اٹھا رہا ہے، اور ہمیں بحیثیت قوم پھر سے کوئی تدبیر کرنا ہے کہ اس کا سر کچل سکیں، تاکہ ہم بھی اقوام عالم کی صف میں باعزت زندگی گزار سکیں. جی. جبران بشیر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، بزنس کنسلٹنٹ ہے، کارپوریٹ ٹرینر ہیں، کوچ ہیں، آتھر ہیں، اینڈ آلسو اے بریلینٹ موٹیویشنل اسپیکر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. لیکن جو کل واقعہ ہوا ہے، میں اس کے اوپر بس ایک بات ہی کرنا چاہوں گا. ایک میسیج ہے کہ اس طرح کے تمام تر واقعات کے اوپر دکھ تو بہت ہوتا، اور آج بھی وہ جو دکھ ہے وہ ہم سب میں موجود ہے، اور ایک انسان ہونے کے ناطے سے یہ وہ ایموشنز ہیں جو نیچرلی جو اب انسان کے اوپر آ جاتے ہیں. لیکن پیغام یہ ہے کہ اس دکھ کو ہم مایوسی میں مت بدلیں. مایوسی میں اگر یہ دکھ چلے گئے تو پھر یہ ایک لمبا سفر جو ہے وہ دکھ کا، سٹریس کا، انزائٹی کا اور ڈپریشن کا ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ واقعات ہیں، ان کی حقیقت ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، لیکن مایوسی سے نکلنا چاہیے خود بھی، اور مایوسی کو پھیلانا بھی نہیں چاہیے. یہی میرا میسیج ہے. لیکن ہمارا ایز اے سوسائٹی ٹیپو بھائی کیا رول ہونا چاہیے؟ دیکھیں جب اس قسم کے واقعے آتے ہیں تو لوگ گھبرا جاتے ہیں، اپنے گھروں میں بند ہو جاتے ہیں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اے پی ایس کا جب واقعہ ہوا تو اے پی ایس کے بچے تو واپس اسکول چلے گئے، لیکن ڈفرینٹ شہروں میں لوگوں نے اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا چھوڑ دیا، اور مطلب بہت ایک ڈر اور خوف کا عالم تھا. اس میں یہ ہے نا جگن کہ وہ کہتے ہیں مرنے کے ڈر سے بندہ جینا نہیں چھوڑ دیتا. ہمیں چاہیے کہ ہم قوم کو نا ایجوکیٹ کریں، کہ ہر بندے کو بتائیں. جیسے بڑی سمپل سی بات ہے، ہم محلے میں ہوتے تھے تو کوئی بھی نیا بندہ آتا تھا نا، ہم پوچھتے تھے 1 منٹ پائے نا، 1 منٹ ادھر 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 کدھر جی ایسی. اگر تو وہ سسپیکٹ ہوتا تھا نا تو وہ پکڑا جاتا تھا، اس کو پوچھ پرتیت ہوتی تھی کہ تو بھائی کدھر سے آیا. تو اسی طرح عوام کو چاہیے کہ گورنمنٹ کس لیول پہ آپ کو
प्रोटेक्ट करेगी। हमें अपने इर्द गिर्द में आंखें अब सोना बंद कर देना चाहिए, आंखें खोल के जीना होगा। और टीपू भाई देखें ना, अब स्कूलों में तो हर बंदे को चेक करके नहीं अंदर भेजा जाता, उसी तरह मसाजिद में, मस्जिद तो एक ऐसी जगह है जिस पे इंसान बिल्कुल सोचे समझे बगैर आप एंटर होते हो, क्योंकि आप बावुज़ू जाते हो, आप नमाज़ पढ़ते हो, या वहाँ पे जाके आप वज़ू करते हो, आप नमाज, आपके तो वहम वो गुमान में भी नहीं होता कि ऐसी कोई चीज़ हो भी सकती है। वक्त बदल गए हैं, वक्त बदल गए हैं। पहले जब जिस ज़माने की हम बात कर रहे हैं, मतलब वक्त ऐसे बदले हैं कि हम मज़ीद और जल्लाद हो गए हैं कि अब पहले एटलीस्ट कोई तो रूल्स ऑफ वॉर या एंगेजमेंट होते थे। देखें आपने देखा, अब मोस्टली मस्जिदों के बाहर क्या कहते हैं, पुलिस वाले खड़े होते हैं बिल्कुल, टू प्रोटेक्ट दैट। और ये तो थी भी पुलिस लाइंस पे, ठीक है, यानी कि अटैक ही पुलिस वालों को हाँ, किया। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर आप में कोई भी नया बंदा आएगा जिसको आप नहीं जानते हो, तो आपको होना चाहिए, एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो रोज़ाना को देखता है नमाजियों को या करतों को। जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि कोई भी नया बंदा आता था तो हम पूछ लेते थे कि भाई किधर जा रहे हो। अब नो, पीपल नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर ओन सेफ्टी एज वेल, कि इस तरह की चीज़ों को जैसे हम करते हैं कि हम बहुत सारी और चीज़ें करते हैं, इसको भी हमें अपनी आदत में शुमार करना होगा, अनलेस के हमारे हालात नहीं ठीक हो जाते। बिकॉज़ यही बात शुरू में भी शो के डॉक्टर साहब हम कर रहे थे कि बात यह है कि अपने इर्द गिर्द आपके मोहल्ले में कोई ऐसा शख्स आता है या कोई ऐसा बंदा आता है जिसको आप पहचानते नहीं हैं। देखिए पहले तो एक बड़ा खूबसूरत सिलसिला होता था ना, हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड थे। एग्जैक्टली। मुझे पता है अब जहाँ पे मैं रहती हूँ मेरे इर्द गिर्द कौन कौन लोग हैं, आई हैव एन आइडिया के कौन कौन लोग हैं, और एटलीस्ट सलाम दुआ के हद तक तो एक बातचीत है, अगर मिलना जुलना नहीं भी है तो। अब आपके पास पूरी पूरी नई फैमिलीज़ आके रह रही होती हैं, लेकिन हमें होश नहीं होती कि वो लोग कौन हैं। कम्युनिटी के ब्रेक डाउन की वजह से भी तो ये इश्यूज़ होते हैं। अब देखिए कोई भी बंदा नया आता है, वो उसको रहने के लिए जगह चाहिए होती है, उसको कोई तो जगह देता है। भाई एक लॉ बन जाना चाहिए कि जब भी जो भी कोई रहने आएगा रजिस्टर करें, वो रजिस्टर करेगा, या उसका जिस टेरिटरी में आएगा उसका आपके पास बायोडाटा होना चाहिए, क्या कहते हैं। लेकिन भाई कितनी अफसोसनाक बात है कि हमें ये करना पड़ेगा, एक फ्रीडम ही ख़त्म हो जाती है ना इंसान की रहने की। जी डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे? हाँ मैम, बात ये है कि ये जो दहशतगर्द है ना, ये भेड़ की खाल में भेड़िए हैं, और इन्होंने बड़ा सोच समझ के और बड़ी प्लानिंग के साथ हमारी कौम की नफ्सियात के साथ खेलना शुरू किया। और ये जितने भी इनके एक्शंस हैं, आप देख रहे हैं, ये कोई 20-30 साल से तो हम इस आफत का सामना कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इसका सद्देबाब हो सके, लेकिन जो ही लगता है कि कुछ हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, फिर से ये तूफ़ान बदतमीज़ी फिर सामने आ जाता है। तो ये तो ज़ाहिर है कि हमारी कौम ने हाथ नहीं उठा दिए, बाहिम्मत लोग हैं, वो कंटिन्यू टू फाइट करेंगे माशाल्लाह, और फाइट बैक रहेगा। लेकिन देखना ये होगा हमें संजीदगी के साथ कि ये जो हालात व वाक़यात हैं, इनके पीछे असबाब क्या हैं, मुज़मरात क्या हैं, और उसको हमें कौमी सतह पर एक नेशनल एजेंडा के बतौर लेके चलना होगा। और फिर एक संजीदा एक्शन प्लान होना चाहिए हमारा, जिसमें हम सभी अक़वाम भी, जो हमारे लोग हैं वो भी, हमारी हुकूमत वक्त भी, और जो इदारे या एजेंसीज़ मुतल्लिक़ हैं वो सभी मिल के जब एक जॉइंट एफ़र्ट करेंगे तो फिर इसमें कामयाबी हमें मिल सके, ताकि हम इस तूफ़ान का सामना कर लें। जी देखिए इसमें बात जो भी सर ने की उसी को ही आगे बढ़ाऊंगा कि देखिए आज कल का वाक़या एक मसला, एक प्रॉब्लम तो है, लेकिन इसके पीछे रूट कॉजेज़ क्या हैं, इसके पीछे असल वजूहात क्या हैं जिसकी वजह से ये वाक़यात हो रहे हैं। जब तक हम उन वजूहात को नहीं मारेंगे तब तक हम मरते रहेंगे। और उसके लिए मुल्क में कुछ थिंक टैंक्स को भी बैठना चाहिए, उसके अंदर जो इदारों को भी बैठना चाहिए, हुकूमतों को भी बैठना चाहिए कि एक साथ बैठ के अब इस मुल्क के ना रिफॉर्म्स पे बात करें। इसको एक कहते हैं ना रीसेट का बटन दबाना, वो रीसेट का बटन दबने वाला इस मुल्क के लिए। वो जब तक वो नहीं दबेगा, जब तक हम कुछ मेजर रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, तब तक शायद हम ये वाक़यात जो है वो शायद फेस करते रहें, जो अब हमें नहीं करने चाहिए। 75 साल हो चलें, 2047 में हमने अपने 100 साल मुकम्मल करने हैं। अगले 25 साल अगर हम तहैया करें कि यार जो 75 गुज़र गया है वो गुज़र गया है, ये अगला 25 साल है, हम रीबर्थ करते हैं, और 100 साल जो है वो 100वां साल झंडियों के साथ साथ तरक्की के लिए भी, तरक्की का भी मनाते हैं। अगर हम कुछ ऐसा सोचें और रिफॉर्म्स पर काम करें तो फिर ही हम इस सारे मसाइल से निकल सकते हैं। सर डॉक्टर साहब आपके लिए स्पेसिफिकली ये सवाल है, पर जबरान यू आर वेलकम टू जंप इन एज वेल। श्योर। वो क्या फैक्टर्स, वो क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि देखें
ماہر نفسیات اور آپ لوگ ہی ہمیں بتا سکتے ہیں جو ایون یو جبران آپ لوگوں کی سائیکی کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور پھر اس حساب سے ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اسٹارٹنگ وتھ یو, کیا مطلب آئی نو یہ عجیب سا سوال ایک طرح سے ہے, لیکن ہر بندہ یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ کون لوگ ہوتے ہیں, کس قسم کا انسان ایسے بڑھ کے پہلی صف میں کھڑا ہو کے, امام سامنے ہے, نماز پڑھا رہا ہے, آپ کو ظہر کا وقت ہے, اللہ کا گھر, لیکن اللہ کے گھر میں. یہ تو جگن تب ہے نا جب ان لوگوں کو احساس ہو پہلی بات کہ وہ کر کیا رہے ہیں اور کیا آگے ہونے والا ہے, نقصان کس چیز کا ہے. اگر ان کی برین واشنگ اس انداز میں ہوئی ہے کہ انہیں یہ کہا جائے کہ یہ آپ کے ذمہ ایک نیک مشن ہے کیونکہ آپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے اور آپ نے ہر صورت اس کا بدلہ لینا ہے. انفارچونیٹلی انسان جو ہے وہ بدلے کی صورت میں, کیفیت میں, وہ باقی ساری چیزیں جو ہے نا بھول جاتا ہے. اس کے دماغ پہ ایک ہی خط سوار ہو جاتا ہے کہ مجھے یہ کر گزرنا ہے. اور یقین مانیں کہ یہ جو خودکش بمبار تیار ہوتے ہیں یہ ان بچوں کو چھوٹی عمر سے ان کی پرورش اور ٹریننگ اس پیٹرن پہ کرتے ہیں اور ان کو دنیا کی کوئی خبر نہیں ہے کہ یہ کیا ہے, کہاں کیا ہو رہا ہے. ان کو صرف کچھ چیزیں خاص ان کے دماغ میں بٹھائی جاتی ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی ہے اور ہمیں اس کا بدلہ لینا ہے, اس کا ازالہ کرنا ہے. جب انسان کی نفسیات ہی یہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہوتا ہے. نتائج کا نہ انہیں اندازہ ہے, نہ علم ہوتا ہے اور نہ ہی ان کی سوچ وہاں تک جاتی ہے. جبران آپ نے نوٹس کیا کہ اٹس یوزلی ینگ پیپل, زیادہ تر ینگ لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. دیکھیں اس کی بات ڈاکٹر صاحب کی بات ذہن کی بات کر رہے ہیں, کہتے ہیں ہم زندگی میں جو بھی ایکشنز لیتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں, وہ پہلے ہمارے دماغ میں آتا ہے کہیں پہ, پہلے وہ دماغ میں کہیں پر پروسیس ہوتا ہے, اس کے بعد ہم اس کو ایکشن کی طرف جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. تو یہ آپ ینگ بچوں کے جو دماغ ہیں وہ بالکل اس طرح کے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو جہاں چاہیں موڑ دیں اور ان کے دماغوں میں جو چاہیں ڈال دیں. اب ایک بندہ کوئی 30 40 50 سال کا ہوگا نا, وہ ایک دفعہ سوچے گا, اس کا زندگی کا کوئی ایکسپوئر بھی ہوگا, اس کو کوئی اچھائی اور برائی کا کچھ پتہ بھی چل جائے گا. لیکن اگر ایک بچہ بھی ہے 10 12 15 20 سال کا, اس کو جو بتا دیا جائے گا, جو اس کے ادھر فیڈ ہو جائے گا, اس کے لیے وہی ایکسپوئر ہے, اس کے لیے وہی تجربہ ہے, اس نے اس پہ ایکشن لے لینا. تو یہ ذہن سازی, اب میں بتاؤں کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت کوئی تو ان کے ساتھ سائیکولوجیکل وارفیئر کیا جاتا ہے ٹو ٹرن دیم انٹو ٹیررسٹ. یس 64-65% آبادی ہماری یوتھ ہے. اور وہی تو اسی کی طرف تو میں آنا چاہ رہی تھی جبران, جو آپ کی اور میری پہلے بھی ایک دفعہ جب ہم نے ہماری ملاقات ہوئی ہے تو یہی بات ہوئی ہے کہ ہم تو ایک اتنا خوبصورت ملک ہے جس میں 60-70% ہماری, چلو 65% کہہ دیتے ہیں, یوتھ ہے. تو یوتھ جہاں پہ ہماری سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے, وہاں پہ یوتھ کو اگر اس طرح سے مس گائیڈڈ مسائل کی طرح سے چھوڑ دیا جائے گا تو یہ تو بہت پرابلمٹک بات ہے. UNDP کی جو رپورٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اس نے ایک لفظ یوز کیا ہے کہ یا یہ یوتھ جو ہے یہ بم بن کے باقیوں کو پھاڑ دے گی یا یہ خود ہی بم بن کے خود کو تباہ کر لے گی. یہ پوری اس نے اپنی ایک رپورٹ میں پاکستانی یوتھ کے متعلق بات کی ہے کہ یہ پاکستان کے لیے ایک کرائسس بھی ہے یہ یوتھ, اور اپرچونٹی بھی یہی یوتھ ہے. اگر اس ساری یوتھ کے آپ نے دماغ جو ہے وہ نیگیٹو کر دیے تو وہ یہ اس ملک کو تباہ کر دے گی, اور یہی یوتھ اگر اس کے دماغ پازیٹیو کر دیے تو یہ ینگسٹ نیشن جو ہے یہ موسٹ ڈیولپڈ نیشن بھی بن سکتی ہے. تو دماغوں کی بات ہے کہ کیسے لے کے بات یہ ہے کہ یہ وہ یوتھ نہیں ہے جو کہ ان جنرل ہم ٹاک اباؤٹ کرتے ہیں, یہ ڈسکنیکٹڈ یوتھ ہے. یہ وہ یوتھ ہے جس کو یہ جو فنکار لوگ ہیں یہ بچپن ہی سے کیپچر کر لیتے ہیں اور پھر ان کو آئسولیشن میں رکھتے ہیں, انہیں باہر کی دنیا کی کوئی ہوا نہیں لگنے دیتے, اور ڈے اینڈ نائٹ ان کے دماغ پہ ایک بمبارڈمنٹ ہوتی ہے, ان کو ایک مشن بتایا جاتا ہے, اور مشن اس غرض سے کہ جی کہ یہ وہ کام ہے جو کہ سب سے اعلیٰ ہے, زندگی کا ان کا مشن بن جاتا ہے. تو جب ان کی زندگی کا مشن ہی یہ بن جائے گا, وگرنہ کوئی بھی زیرو آدمی وہ اپنی جان کو ضائع نہیں کرنا چاہتا. سب سے قیمتی متاع تو انسان کی جان اگر اس کو آگے اسی زندگی میں کچھ اپنا فیوچر یا کریئر نظر آئے تو. بس اس میں دو بیسک چیزیں, ہم بیسکس کو ایڈریس ہی نہیں کر رہے. آپ ٹیریٹری مار کریں کہاں پہ ہو رہا ہے. دو پاکستان کے سب سے بڑے جو ہے نا پرابلم ہے جن کو ہم ایڈریس ہی نہیں کرتے, ایک غربت اور جہالت. یہ ختم کر دیں تو اس میں کیا کہتے ہیں آدھے جو ہے 50%. غربت, جہالت اور صحت کے ایشوز بھی. بھیا میں تو ہمیشہ ایک ہی بات کرتی ہوں, جس دن ہمارا ایجوکیشن سسٹم آن پار آ گیا اور ہمارا ہیلتھ سسٹم آن پار آ گیا, دیکھو
آپ پڑھے لکھے ہو اور آپ صحت مند ہو, آپ روٹی کے لیے کمانے کے لیے باہر نکل سکتے ہو. ایک تو بیماری بھی ہمارے ملک میں اتنی زیادہ بار بار آ رہی ہیں, مطلب چلیں کووڈ تو ہوا سو ہوا, کبھی ڈینگی ہے, کبھی ملیریا ہے, کیونکہ ہم ٹراپیکل کلائمیٹ ہے تو بیماریاں بھی ہماری یہاں سب سے زیادہ ہوتی ہیں. میرا اور آپ کا ایک پروگرام ہوا سے کچھ 2-3 سال پہلے, تو ہم نے ایک ڈسکشن کی تھی ہیومن ڈیولپمنٹ پہ. بالکل. اور وہ ہیومن ڈیولپمنٹ کا مطلب ہی یہی ہے کہ ایجوکیشن ہے, امپلائمنٹ ہے اور ہیلتھ ہے. اگر کسی ملک کی وہ زیادہ ہے تو وہ ملک ڈیولپ کرے گا, اور اگر یہ 3 چیزیں نیچے ہیں تو ملک جو ہے وہ نیچے کی طرف جائے گا. تو پاکستان, جس وقت میرے اور آپ کی بات ہو رہی تھی نا, تو میں اس وقت بھی بہت زیادہ اس پہ سنجیدہ بھی تھا, پریشان بھی تھا کہ ہم 150ویں نمبر پر تھے 2019 میں. یہ جو اب کووڈ اور کووڈ کے بعد یہ کلائمیٹ چینجز اور پھر یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹیز, اس وقت پاکستان 161ویں نمبر پہ 161 کے اوپر آ گیا, جو اور پیچھے کی طرف چلے گیا. اور 150 پہ تو آپ بہت اپسیٹ تھے, اور آپ نے یہ نمبر مجھے یاد ہے کچھ 6 دفعہ کہا تھا, اور میں نے بعد میں آپ کو چھیڑا بھی تھا کہ جبران آپ تو اڑ ہی گئے اس بات پہ. بٹ بات یہ کہ یہ چیزیں کیونکہ صرف نمبرز ہوتے ہیں تو ہم ریئلائز نہیں کرتے, بٹ جب ان نمبرز کو ہم ریالٹی کی طرف ٹیپو بھائی لے کے آتے ہیں تو بندہ کی روح کانپ جاتی ہے. کیونکہ ہم سب ایک طرح سے پیرنٹس ہیں, یا کوئی نہ کوئی ایسا ہماری زندگی میں شخص ایسا ہے جو ینگ ایج کا ہے, جس نے اگلی جنریشن بن کے آگے آنا ہے. ہمارے بچے بٹ جو صاحب اولاد ابھی نہیں بھی ہیں, ان کی کوئی نہ کوئی, ہر بندے کی کوئی نہ کوئی تو ایسا بندہ ہوتا ہے جو اگلی جنریشن سے کنیکٹڈ ہوتا ہے. بالکل ایسے. ان کے لیے ہم کیا چھوڑ کے جائیں گے؟ یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے. یہ ہم نے اپنے آپ سے کرنا ہے. اچھا, کیونکہ ہمیں بریک کی طرف جانا ہے, اینڈ آپ دونوں حضرات کو ہمیں تھینک یو کہنا ہے. میں چاہوں گی کہ آپ دونوں پرسنلی اپنے اینڈ سے میسج ضرور ہمارے ویورز کو دیں. ڈاکٹر صاحب پلیز. جی, ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے اور اپنے خدا پہ یقین رکھنا چاہیے, اور ہمیں پھر سے کم بیک کرنا ہے, اور یہ جو افریت ہے دہشت گردی کی, اس کا ہر صورت ہمیں سامنا کرنا ہے. انشاءاللہ وی آر گوئنگ ٹو ون اوور دس وار. انشاءاللہ. Gibran's a little bit more pessimistic from his expression also, but please. بس یہی ایک پیغام ہے کہ دکھ تو ضرور ہوتا ہے, پیسمسٹک نہیں ہے, دکھ ہے, لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے, ایک بات. اور دوسری چیز یہ ہے کہ حالات کے اوپر اپنے ایموشنز کو نہیں چھوڑنا چاہیے, جذبات کو نہیں چھوڑنا چاہیے, اپنے خیالات کے ذریعے اپنے ایموشنز کو جو ہے وہ مینیج کرنا چاہیے. تو اپنے خیالات پر جو ہے وہ توجہ دیں, اپنے ذہن کو بدلیں, مایوسی سے خود بھی دور رہیں اور دوسروں کو بھی دور رکھیں. یہی میسج. تھینک یو سو مچ. ہم چھوٹی سی بریک کے بعد ویورز واپس آئیں گے. اسپیشلی ڈاکٹر صاحب اور جبران, آپ کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. آئی نو کہ آپ لوگوں کے اسکیجولس بہت بزی ہوتے ہیں, لیکن آج کے دن آپ لوگوں کا پرسپیکٹیو, اور آئی نو دیٹ آپ بھی اپنی کنڈولنسز پے کرنا چاہ رہے تھے ہمارے پشاور کے جو وکٹمز ہیں اور ان کی جو فیملیز ہیں. سو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ لاسٹ منٹ پہ آپ لوگوں نے آج ہمارے شو کے لیے وقت نکالا. چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے. عدنان شاہ ٹیپو ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. عدنان شاہ ٹیپو ہمارے ساتھ ہیں. اور ویورز, بڑے کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کسی بھی انڈسٹری کے اندر, اسپیشلی میڈیا انڈسٹری کے اندر, پوری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے, جس میں بہت سے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی ایک بڑی گلیمرس سی امیج ہوتی ہے, اور وہ صرف گلیمر کے اوپر فوکس کرتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کوئی بھی کیریکٹر پلے کر رہے ہوں, چاہے وہ کوئی کامک کیریکٹر ہو, چاہے وہ انٹیگنسٹ ہو, پروٹیگنسٹ ہو, کوئی سیریس رول ہو, بہت رونے دھونے کا ہو, یا پھر کسی دوسری ایکسٹریم پہ جاتا ہو, لیکن اپنے ہر کیریکٹر کو اتنی خوبصورتی سے نبھاتے ہیں کہ جب آپ ان کو اسکرین پہ دیکھتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ بھائی یہ ان کا سب سے اچھا کام ہے, اور پھر آپ ان کا کوئی اور کام دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کیا بات ہے, یہ ان کا سب سے بہترین کام ہے. ٹیپو بھائی ایک ایسے ہی بہترین آرٹسٹ ہیں ہمارے انڈسٹری کے, کیونکہ ان کو صرف ایکٹر کہنا مناسب نہیں ہوتا. اچھا, اب مجھے یہ بتا کر, آپ کو پتہ ہے آئی ایم ون آف یور بگیسٹ فینس. آپ جب شروع میں بھی انڈسٹری میں آئے تھے تو میں نے آپ کو تب بھی بال لمبے تھے, اور میری آپ سے بڑی یہی ہمیشہ گفتگو ہوتی تھی کہ میں آپ کی کتنی بڑی فین ہوں. اچھا یہ بتائیں, انڈسٹری میں ایکسیڈنٹلی آئے یا پلاننگ سے آئے, کیا ہوا ایگزیکٹلی؟ ایکسیڈنٹلی آئے. زندگی میں ایک ہی چیز کا, میں I was always in pursuit of happiness. مجھے آپ کو یقین نہیں شاید آیا کہ میرے اندر کوئی خواہش ہی نہیں تھی
بس مجھے ایک ہی خوش رہنے کا آرٹ آتا تھا اور میں خوش تھا. اور کچھ حالات و واقعات ایسے خوش بنے تھے کہ کیا کرتے ہوئے اس وقت کیا کر رہے تھے؟ میں کیا کہتے ہیں سٹی بینک میں کام کر رہا تھا اور آئی نیو نگت آپا نگت چودھری فار دا سنس 84 اٹ واز 86. وہ ہمیشہ کہتی تم آرٹسٹ ہو. ہمارے تو پچھلے 7 پشتوں میں سے کوئی اداکار نہیں ہوا جی, میرا کیا لینا دینا. ہاں لائک ایوری ادر پاکستانی ایوری ادر لائل پوریا مجھے گانے بجانے سے یا نقلیں کرنے سے یا ہنسنے سے مزہ آتا تھا. وہ مجھے اندر ایک تھا کہیں پہ, لیکن یہ نہیں کبھی سوچا تھا کہ میں اداکار بنوں گا. تو جب نگت آپا کو میں 97-98 میں ملا تو یہ انہوں نے اپنے گھر میں بلایا تو وہاں پہ کوئی گانا گا رہا تھا. میرے کان بڑے سریلے ہیں تو میں نے, اب تو مجھے شرمندگی بھی ہوتی ہے لیکن شاید اللہ کو منظور تھا. واقعات بنتے ہیں, حادثات بنتے ہیں, آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہوتا ہے تو آپ اس لمحے کا حصہ بن جاتے ہیں. تو وہ جی میں نے کہا بڑے بے سرے ہیں, اونچی سے بول دیا. وہاں پہ غضنفر صاحب انڈسٹرین کے آنر بابا جی ہمارے بیٹھے ہوتے تو انہوں نے کہا تم گا دو. میں ویسے ان کی شخصیت لارجر دین لائف تھی تو میں بالکل ہمنک سا ہو گیا. میں نے کہا میں کیا بولوں؟ تو آپ نے کہا ہاں تم وہ کافی بڑی اچھی گاتے, وہ سناؤ. میں نے کہا نے تو آپ کی طرف دیکھا تھا, مجھے کور کریں گی کہ نہیں ویسے اس نے بول دیا. تو خیر میں نے کافی پڑھی ہے بس. اور وہاں پہ غضنفر صاحب نے کہا وہ اس پر وہ تو بوم باسٹک کر علی سلمان کے ساتھ اس کو لے لے. فردوس آپا نے کہا کہ وہ میں ایک تھیٹر پلے کر رہی ہوں, گاؤں سے آیا ہوا لڑکے اس رول کے بڑا فٹ ہے, ہیرے گاتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے. تو بس اس کے بعد پھر میں نے کبھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. اس کام میں مزہ آ گیا. میں نے پہلے دن کام کیا, میں نے سٹی بینک میں ریزائن دیا ہے اور پھر بس چل سو چل. لیکن فیصل آباد سے شفٹنگ ٹو کراچی, لائل پور میرا شرارتی بڑے تھے جی. رابن ہوڈ بننے کا شوق تھا, انجسٹس برداشت نہیں ہوتی تھی. اور یار بار سارے ماشاءاللہ الحمدللہ کوئی بھی ٹھیک آدمی نہیں تھا, سب کو لڑنے وڑنے کا شوق تھا. ہم نے تو میری کبھی اپنی میں نے مکھی بھی نہیں ماری اپنی زندگی میں, کوئی ایک لڑائی نہیں. بیٹھے ہوئے ہیں روٹی کھا رہے ہیں, دروازہ کھٹکھٹایا, اور ٹیپو اور لڑائی ہو گئی ہے کدی, اور تیری یار سو دے دی, چلو جی اتھے لڑن پہنچ گیا. اور ٹیپو لڑائی ہوئی کدی, اور سعید دی, چلو جی. اچھا آپ وہ ساتھ والے تھے ہاں, جو ہمیشہ ساتھ, ہاں پیچھے نہیں ہوتے دو کھلوتے جڑے میں ہوں. تو وہ بس کرتے کرتے تو والدہ کہتی پتر نا تجھے اتنا پڑھایا لکھایا تو اس لیے نہیں تھا کہ تو, اور ایک پوائنٹ ایسا آ گیا کہ یہ حد سے زیادہ ہو گئی. دین مجھے کیا کہتے ہیں موقع ملا, میں بردر واز ہیئر ان آرمی ان کراچی, میجر عامر شاہ. تو میں پھر آ گیا, میں نے کراچی آ گیا. اور جس زمانے میں کراچی میں آیا تھا لوگ کراچی چھوڑ کے بھاگ رہے تھے 96 اور میں. اس وقت آپ ان میرڈ تھے جی اینڈ بہت ینگ تھے. جی کافی سر. سو جب آپ یہاں پہ کراچی شفٹ ہوئے, کام تو آپ نے شروع کر دیا, لیکن دیکھیں شروع میں تو کافی آپشنز آتے ہیں, لیکن ٹف ٹائم ہر بندہ دیکھتا ہے, اور آپ نے کافی ٹف ٹائم دیکھا. میں واحد ایکٹر ہوں ہمیشہ کہتا ہوں جس نے ٹف ٹائم ہٹ ہونے کے بعد دیکھا. میں وہی کہنے لگی, میں وہی تو اسی طرف آ رہی ہوں کہ آپ نے, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جن کا اسٹرگل کا پیریڈ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ان کو انٹری نہیں مل رہی ہوتی. بالکل آپ کو انٹری تو مل گئی. بالکل مل پھر گئی. اس کے بعد کیا ہوا؟ چکر یہ ہوا کہ اصل میں آج میں آپ سے آپ کی دل کی باتیں جاننا چاہتی ہوں. یہ باتیں آپ نے دوسری جگہوں پہ کی ہیں بٹ کافی عرصہ ہو گیا, تو میں نے کہا ایک دفعہ لوگوں کی میموریز اور جو نئے ہمارے ویورز ہیں. تھینک یو جی. وہ چکر یہ ہوا کہ وہ سب سیٹے سے ہٹ ہوا. وہ سٹ کام تھا, رومانٹک کامیڈی تھی. اب جو بھی رول دے رہا ہے وہ یہی دے رہا ہے. میں نے کہا میں تو یہ نہیں کرنے آیا, مجھ میں تو اللہ نے بڑے رنگ دیے ہوئے اندر, میرے بڑے رنگ ہیں. مطلب جب when it comes to serious acting یا انٹیگنسٹ کا جو رول ہوتا ہے وہ آپ سے بہتر کوئی نہیں ادا کر سکتا. اللہ آپ کو زندگی دے, آپ کی شفقت ہے جی. تو وہ کیا کہتے ہیں, میں نے کہا نہیں میں نے نہیں کرنا. میں اس زمانے میں نے کچھ 23 سٹ کام چھوڑے ہیں, اور میری حالت ایسی ہوئی کہ جیب میں پیسے نہیں ہے, بیبے میں پیسے پہ چلی نہیں رہے, رہنے کے لیے پیسے نہیں ہے. دین آئی اسسٹڈ احسن رحیم, دین آئی اسسٹڈ اسفر علی. میری شوز پھٹ گئے, میں لوگوں کے پاس گیا ہوں, اور سائرہ کاظمی جی سے لے کے مہرین جبار تک ہر انسان کے پاس گیا ہوں کہ مجھ میں پوٹینشیل ہے سیریس کام کرنے کا. اب مجھے آڈیشن کر کے دیکھو. شموم سے لڑ پڑا ہوں بھائی, جس طرح کا تو کام کرتا ہے, تیرا کام بڑا ریڈیکل ہوتا ہے, تو مجھے دیکھ کیا کہتے ہیں. دین ون فائن ڈے اینجلین کے پاس گیا ہوں میں, یو نیم اٹ, کہ میں کس کے پاس نہیں گیا ہوں. اور میں نے اس سے سیریس کام یا کیا کہتے ہیں تھوڑا سا سٹ کام کے علاوہ جو ہوتا ہے کام, بکھرا کام مانگا ہے تو نہیں ملا. پھر اس کے بعد کوئی 2 سال کے بعد پھر مجھے بریک ملی ہے. آئی گاٹ سیریس پلے فرام اویس خان, فرام اینجلین ملک, اور پھر وہ سلسلہ چلتا ہی گیا. دیکھیے وہ 2 سال جو تھے نا, دوز ور دا ٹف ایئرس.
سوچا کہ چھوڑ دوں؟ جی سوچا، بالکل سوچا. میں نے نگہت آپا کو کہا میں آپا جا رہا ہوں فیصل آباد. مجھے رویوں سے، میں خود بھی آپ چھوٹے ہوتے تو آپ کو عادت نہیں تھی، مجھے وہ رویوں سے بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ یار میں آپ کا برا نہیں سوچ رہا، تو آپ میرا برا کیوں سوچ رہے ہو؟ یہ آپ کا ابھی تک آپ کا یہی بیہیویئر ہے، اور آپ بہت زیادہ سوشل انسان بھی نہیں ہیں. آپ پارٹیوں پہ نہیں جاتے، آپ جی ٹیز پہ نہیں جاتے. دیکھیں ایک مختلف سی زندگی ہے آرٹسٹ کی، اور دو قسم کے آرٹسٹ ہیں. وہ جو سب آپس میں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، آپ اکثر تصویریں دیکھتے ہوں گے، ویڈیوز دیکھتے ہوں گے. اور پھر کچھ وہ آرٹسٹ ہیں جو کام کے علاوہ سارا وقت اپنی فیملی کو ڈیڈیکیٹ کرتے تھے. میری اپنی یہ بڑی پرابلم ہے ٹیپو بھائی، آپ کو بھی پتہ ہے، ہم اکثر یہ بیٹھ کے بات کرتے تھے کہ شاید اگر ہم زیادہ نکلیں اور سوشلائز کریں سچویشن فرق ہو، لیکن پھر گھر بار بچے فیملی کو کون دیکھے گا؟ جب شادی نہیں ہوئی تھی تو وہ بھی کیا وہ بھی کیا، لیکن میرا صرف یہ ہوتا ہے، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. تو میں نے کہا آپا مجھے یہاں کے الحمدللہ میڈ اے مارک، لوگ مجھے کہتے بھی ہیں، لیکن رویوں کی سمجھ نہیں آتی یار. ابھی بندہ اٹھ کے بھی نہیں گیا ہوتا کہنے تو وہ غیبتیں شروع ہو جاتی. کیوں اس کو کیوں رکھا ہے اور سارے مر گئے تھے؟ اس کو اس قسم کی بڑی عجیب بات ہے. مجھے وہ رویہ نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ یار کسی دی برائی کرنی تو منہ تے کر لو. اگر آپ کو اس کے بارے میں بڑے آپ فکر مند ہو یا آپ اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہو تو اس کو سائڈ میں لے جاؤ کہ یار تیری اردو ٹھیک نہیں ہے. میں نے میرے ساتھ وہ ایسا مسئلہ تھا. I met Sania Saeed's father and I said to him, sir میری اردو ٹھیک نہیں ہے، میرا لہجہ ٹھیک کروا دی. تو he really loved it. کہنے کا مطلب یہ کہ ان چیزوں سے تھی. میں نے کہا میں جا رہا ہوں، میں نے کیا کرنا ہے، میں تو خوش رہنا چاہتا ہوں یار. مجھے بجائے خوش ہونے کے مجھے ڈپریشن ہوتا ہے. برائی آپ کی ہو رہی ہوگی، مجھے تکلیف ہوتی تھی کہ یار میری بھی نہیں کر رہا. میں تو ایک سادہ سا مست آدمی ہوں. I never cared about it. میں چلے ایک بات آپ کو بتاتی ہوں ان کے بارے میں. ایک دفعہ ہم لوگ کہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور کہیں پہ ایک بات ہوئی خواتین یا کسی خاتون کے خلاف، اور یہ بڑے اپسیٹ ہوئے. تو بعد میں نے ان کو کہا، جبکہ میں خود بولنے والی ہوں، کہ بھئی کیا پرابلم ہے بھئی، اگر کوئی اچھی بات نہیں کر سکتے تو نہ کچھ بولو. Absolutely. مطلب بلا وجہ لوگوں کو بیٹھ کے ان کی مٹیاں پلیت کرنا، ان کی غیبتیں کرنا. دیکھیں گوسپ کی تب سمجھ آتی ہے اگر مطلب آپ، چلو میں اپنی امی کے ساتھ بیٹھی ہوئی، مجھے پوچھے بھی تمہارا اس کے ساتھ کام کرنے کا ایکسپیرینس، کسی ریزن کسی بیس پہ، جسٹ بیکاز ایک عورت ہے تو کسی نے کوئی واہیات سی بات کی، انہوں نے بڑی بری طرح ریئیکٹ کیا. بعد میں جب میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے ایک ہی بات گھوم کے کہی کہ جگن مطلب عورتوں کی رسپیکٹ کتنی ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اور میں نے اس دن ایکچولی فین میں آپ کی ہمیشہ سے تھی، لیکن اس دن میرے دل میں آپ کے لیے بہت رسپیکٹ پیدا ہوئی کہ یہ آدمی صرف اپنی وجہ سے نہیں اپسیٹ ہوتا، یہ دوسروں کی وجہ سے ہوتا ہے کہ بھائی مجھے نکال دو اس گفتگو میں سے، میں نے I don't want to be a part of it. Absolutely. وہ اچھا نہیں لگتا. کیا کہتے ہیں I mean everything is energy. It's a negative energy. Why you want to hold that? کچھ اور کام کر لیں. موبائل تے شکر اللہ موبائل ایجاد ہو گیا. اچھا اب اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کرکٹر بننے کا بھی شوق تھا؟ کرکٹر ہمارے ٹائم میں کس کو بننے کا شوق نہیں تھا. ایک ہی ہیرو تھا ہمارا، سب اس جیسا بننا چاہتے تھے. تو ہم نے بھی کہا جیسے بن جائیں، لیکن ٹیلنٹ ہی نہیں تھا اتنا. ٹرائی کیا جی، ابا ایوریج تھا. لیکن سچی بات پوچھیں تو کہتے ہیں ایک پوائنٹ پہ آ کے مجھے لگا کہ نہیں، جتنے مجھ سے میرے گراؤنڈ میں اگر محلے میں 11 کھیلتے تھے نا تو میں بیسٹ 5 میں تو آتا تھا، بیسٹ 3 میں نہیں تھا. تو مجھے وہیں پہ احساس ہو گیا. ہاں اگر میں اس کو زیادہ محنت کرتا، چونکہ میں بڑا ہارڈ ورکنگ ہوں، تو میں پکڑ لیتا اسے. لیکن جو سیلیبریٹی سیریز بہت سی ہو رہی ہیں ان میں آپ نظر آتے ہیں. یہ ابھی ریسنٹلی بھی ایک ہوئی تھی MLS میرے خیال سے، اس پہ میں نے آپ فیلڈنگ بھائی بہت اچھی کرتا ہے. 12ویں کھلاڑی کے لیے بیسٹ آدمی ہے. ہوتا ہے نا 12واں کھلاڑی جو پانی پلاتا ہے، کسی کو چوٹ ووٹ لگ جائے، اس کے لیے بہترین ہوں میں. کبھی زندگی میں کریڈٹ نہ لینا آپ. لیکن یہ جو سیلیبریٹی اب شروع ہو گئی ہیں کرکٹ کی سیریز، اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ اچھا، مجھے گلا ہے ایک خاتون ہونے کے ناطے، کیونکہ آپ بندے ہی کھیل رہے ہیں، خواتین کے لیے کوئی نہیں. اس کے لیے جگہ ہے. وہ کیسے پوچھے کیسے ڈیکوریشن پیس؟ نہیں کمنٹری کر تو خواتین کمنٹری کرتی ہیں. I know that, but ہماری فیمیل کرکٹرز اتنی بہترین کامنٹیٹرز ہیں کہ وہ کر سکتی ہیں. میرا پوائنٹ یہ کہ جو آپ لوگ آپس میں سیلیبریٹی میچز کھیلتے ہیں، یہ اس کے بارے میں ویسے آپ کا اوپینین کیا ہے؟ میرا تو بڑا اچھا اوپینین ہے کہ کہتے ہیں دیکھیں انٹرٹینمنٹ ہیلتھ سپورٹ جو ہے کسی بھی طرح سے اٹس اے گریٹ ایکٹیویٹی. میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں نہیں، بٹ آپ لوگ کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے تو نہیں کھیلتے، بڑے سیریس میچز ہوتے ہیں. نہیں، سیریس میچز تو ہوتے ہیں، لیکن آپ کی صحت کے لیے بڑی اچھی بات ہے. میں جب ابھی گیا ہوں تو میں نے دیکھا میرا اسٹیمنا کچھ ینگ بوائز سے کم ہے. میں نے 15 راؤنڈ مارے ہیں کہ کہتے ہیں ایک دم جوش چڑھا ہے، اور اس کے بعد سے میں دوبارہ ایکسرسائز اور اچھی طرح سے کرنا شروع ہو گیا ہوں. پھر کیا کہتے ہیں آپ کو بریک بھی مل جاتا ہے، وہ بھی اچھا ہے. 4 پیسے بھی مل جاتے ہیں، وہ بھی اچھا ہے. تو بہت ساری چیزیں مل کے، اور جتنی بھی اگر آپ
کہ بچے جو ہیں یا آپ کی ہماری یوتھ ہے آرٹسٹوں کو کھیلتے ہوئے دیکھیں گے تو میرا خیال ان میں بھی کھیلنے کا اور جذبہ بڑھے گا, وچ از ویری ہیلدی. اچھا یہاں پہ ہم بریک کی طرف جائیں گے. ابھی یہ بھی جاننا باقی ہے کہ لاہور میں آپ کر کیا رہے ہیں, کچھ نیا اور ایکسائٹنگ ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آرمی بھی ان کو جوائن کرنے کا شوق تھا لیکن کچھ بن نہ پایا, اس پہ بھی ہم نے بات کرنی ہے. اینڈ آف کورس ان کی بہت ہی خوبصورت سی فیملی جس میں 5 گرلز ہیں اور پھر ایک ٹیپو صاحب ہیں. یہ ماجرا بھی ڈسکس کرنا ہے بریک کے بعد. بیک فرام دا بریک. ویورز کچن میں دیکھتے ہیں کہ کیا حالات ہیں, کیا سچویشن ہے, بیکاز اوبیسلی ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا شو کے شروعات میں. ہاں جی چاول بھی تیار ہیں. میں نے بنایا زیرہ چاول بنایا زیرے والے, اور ساتھ دال چنا بنایا, ساتھ میں نے سیلڈ اور رائتا بھی سرو کیا. تھینک یو سو مچ شیف کومل ملک. آج ہمیں زیادہ بات کرنے کا موقع نہیں ملا بٹ تھینک یو سو مچ. آج ہم نے اسی لیے سوچا کہ ایک سمپل کوزین کا ہم اہتمام کریں گے. اور دال چاول تو ویسے ہی ہر انسان کی فیوریٹ ہوتی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ عدنان ٹیپو شاہ کو پسند ہے کہ نہیں شدید دال چاول. بہت زیادہ. پنجابی نارملی جو ہے وہ زیادہ انجوائے کرتے ہیں ہیوی کھانے. نہیں ہم جہاں کے پیدا میں لال پور, وہاں کی ایک دکان تھی شمع دال چاول. تو ایک زمانے میں تو میں جب ایکٹر بنا تو میں بہت سارے لوگوں کے لیے وہ لے کے جاتا تھا. ان کو یقین نہیں آتا تھا کہ دال چاول اتنے لذیذ بھی ہو سکتے ہیں. شمع دال چاول, چھما, کیا بات ہے. چھما, کیا بات ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ فیملی کمز فرسٹ. فیملی کمز فرسٹ. اچھا فیملی میں آرمی میں آلریڈی تھے لوگ؟ جی بڑے بھائی تھے, میری پھپھو تھیں جنہوں نے مجھے پالا ہے, کرنل نسیم اختر, ستارہ امتیاز. ماشاءاللہ. میرے خیال پاکستان کی پہلی ٹاپ 5 خواتین ہوگی جن کو ستارہ امتیاز ملا ہوگا. تو وہ تھا, رجحان تو تھا لیکن مجھ میں رجحان کم تھا. میرے بڑے بھائی کو بہت زیادہ شوق تھا اس کا, تو یہاں تک تھا کہ اگر میں آرمی میں نہیں گیا تو میں مار لوں گا اپنے آپ کو. ہائے اچھا اوکے, چلے اللہ کا شکر ہے وہ چلے گیا. ہاں بٹ آپ نے ٹرائی کی؟ جی میں نے ٹرائی کی, بس میں ہوتے رہ گیا اور آج آپ کے سامنے بیٹھا. آج آپ کے سامنے, اور آپ کی قسمت میں کچھ اور لکھا تھا. اچھا آپ کی فیملی میں کون کون ہے؟ اب ایک بڑی پیاری سی کمپیکٹ سی فیملی ہے ہماری. ہاں جی حاجرہ شاہ ہے جی میری وائف, اور بچے ہیں روشنی عدنان شاہ, خوشی عدنان شاہ, تعبیر عدنان شاہ, منت عدنان شاہ, اور ایک میری بیبے. باقی پھر بہن بھران ہیں. چھوٹی جی دنیا, بڑی مزیدار ہے. اچھا یہ فیملی کی کچھ تصویریں بھی ہمارے پاس ہیں. یہ دیکھیں نا, یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خوشی صاحبہ, اور یہ دیکھیں 2 ہنسوں کا جوڑا. 2 ہنسوں کا جوڑا. یہ دیکھیں نا, آج کل بیک ٹو سکول ہو گئے ماشاءاللہ, لمبے ہو گئے ہم. سو یہ بتائیے کہ کہتے ہیں کہ بیٹی تو باپ کی ہوتی ہے, اور آپ کی تو 4 ماشاءاللہ ہیں. تو کیونکہ بیٹیاں باپ کی ہوتی ہیں تو جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو اللہ ہی جانتا ہے بس کئی چیزیں ہوگا نا کہ ربا میرے حالت دا محرم تو, بس رب اللہ نے پتہ ہوتا ہے کہ روح اتھے چھڑ آنا وا, بس جسم پھر رہا ہوتا ہے, جسم جا رہا ہوتا ہے ادھر ادھر, روح میری وہیں پہ ہوتی ہے, وہ انہی کو دیکھ رہی ہوتی ہے, انہی کو. کیونکہ آپ کا سارا پرابلم یہ ہے کہ آپ جس قسم کا کام کرتے ہیں وہ یوزلی بڑے ٹف علاقوں میں شوٹ ہو رہا ہوتا ہے اور کراچی سے باہر ہی ہوتا ہے. ہاں موسٹلی لیکن کیونکہ وہ الحمدللہ ہمیں بھی کبھی سوکھا کام نہیں ملا. ہمیں بھی ہمیشہ ایسے کہ اللہ کی مہربانی ہے, میں شکر گزار ہوں اللہ کا کہ اسی کر کے کھادی ہے جدو بھی کھادی ہے. تو آج کل سوکھے کام کے لیے آئے ہوئے ہیں یا اوکھے کام کے لیے؟ بہت اوکھا کام لیکن اتنا مزہ, بڑی دنیا کے ساتھ. ایک تو کاشف نثار صاحب جناب, بہترین ڈائریکٹر. اس کے بعد میرے ہمیشہ کے ون آف مائی گروز, ون آف مائی آئیڈیلز لائک سلمان شاہد صاحب, سہیل احمد صاحب, سلیم ناصر صاحب. یہ جو ہے نا, تو سہیل احمد صاحب کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں, اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے دوبارہ اسکول میں داخلہ لے لیا ہے. میں دوبارہ KG میں داخل ہو چکا ہوں. وہ جو میں نے پڑھا تھا نا ویسے ہی تھا, اب میں اصلی اسکول میں آیا ہوں. واو. اور ساتھ میں ہمارے جو ہیں بریلینٹ ایکٹرز اراؤنڈ اس, ثاقب سمیر ہیں, فرح طفیل ہے, اس کے بعد زارا نور عباس ہے, دانیال ظفر ہے, اور ایوری باڈی سو ڈیڈیکیٹڈ, اور کیا کہتے ہیں کام کا مزہ آ رہا ہے. سعد ہے ہمارے ساتھ. تو یہ کب تک آن ایئر آئے گا ڈرامہ؟
ابھی تو یہ ان دا پروسیس ہم نے کوئی میرے خیال 10-15 ایپیسوڈ تو پھڑکا دیے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور مارچ اور جیسی وہ گرین ایک اور چینل ہے تو ایک اور چینل ہے, جب وہ آتا ہے تو پھر وہ آن ایئر ہوگا. اچھا یہ بتائیے مجھے کہ آج کل جو یہ سارے معاملات چل رہے ہیں اس کے اندر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کم از کم وہ کھابے کھانے کا مزہ آیا جو آپ مس کرتے ہیں, تو ذرا کچھ بتائیں گے کہ کیا کیا ایڈونچر رہے آپ کے؟ ایسے ایڈونچر کیونکہ 20-25 دن سے آپ یہاں پہ ہیں. جی بیچ میں چھٹیاں میں آئے تو ہم پائے کھانے کے لیے گجرانوالا نکل گئے. گجرانوالا؟ ہاں جی. تو لاہور کے پھجے کے پائے نہیں, اتھے جڑے غنی دے غنی کے پائے. اچھا ٹھیک ہے. ہائے ہائے سبحان اللہ. اور جو دیسی مرغی کا شوربہ تھا کیا کہنے اس کے. پھر ایک ہمارے دوست ہیں محسن بھائی, شیخ محسن صاحب, انہوں نے ہماری دعوت کی اور وہاں پہ بھی جو مرغی کا شوربہ اور جو روٹیاں تھی لال آٹے کی, کمال تھا. اور اس کے بعد پانی ہو گیا. او ہریسے کی کئی دعوے, پھر چاچے ماجے دے چنے, سبحان اللہ کی کئی دعوے, نرم نرم تازہ کلچے, اتو دودھ پتیچا وچ ملائی پا کے, پھر لسیاں, بس نہ پوچھو. میں ساری کسرہ کاٹ کے جا رہا ہوں. لال پور یاد نہیں آتا فیصل آباد؟ لال پور دیکھیں جو بھی کوئی بھی انسان جس بھی جگہ پہ پیدا ہوتا ہے, کیونکہ وہاں کی بھی غذائیں بہت مرغن اور بہت ہی امیزنگ ہے. سارے کمال. وہاں کے چھمے کے دال چاول, جہانگیر مرغ پلاؤ ایسے, اور کیا کہتے ہیں چنے وہاں کے بھی آپ کو پائے بھی, اور کیا کہتے ہیں پلوان دی کڑھائی, کیا کہتے ہیں پھر ہزارے والوں کے ہوٹل کی دال, آپ سردائی وہاں کی, سردائی بھی وہاں کی کمال ہے. اور کیا کہتے ہیں وہاں پہ آپ کو جو سب سے بڑی چیز ملتی ہے نا, وہ بڑا آرٹسٹ فرینڈلی انوائرمنٹ ہے. وہاں پہ آپ کو ہر دوسری گلی میں لگے گا کہ کوئی بڑے بڑے کمال کے سنگر. وہی میں کہنے لگی تھی فیصل آباد سے تو سب سے زیادہ ہمارے شو پہ جب بھی ہم کسی نئے آرٹسٹ کی بات کرتے ہیں وہ سنگر فیصل آباد سے ہوتے ہیں. ہاں جی, کوئی مٹی زرخیز ہے نا, اب دیکھیں نا پہلوان گجرانوالے سے آ رہے ہیں, تو آپ بھی اچھا لیتے ہیں. ٹھیک, گزارا کر لیتا ہوں. کیا کہتے ہیں پھر یہ دیکھیں آپ فاسٹ بالوں کی جو مٹی ہے پنجاب سے لے کے ادھر چلتے جاتے, وہاں پہ کیپر کراچی, اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پہ نا وہ کیا لائن ہے کہ not everybody can be a great artist, but a great artist can come from anywhere in the world. تو وہ جو زمین کی خاصیت ہوتی ہے نا, کہ کئی زمین ہوتی ہے اس میں چاول بڑے اچھے کاشت ہوتے ہیں, کئی زمینیں ہوتی ہیں وہاں پہ آم بڑے اچھے اگتے ہیں, کئی کپاس کے لیے, تو اسی طرح ڈویژن اس کی مالک کی بڑی کمال ہے. سو یہاں سے کہاں نیکسٹ ایڈونچر کیا ہے, کیا سوچا ہے 5 years 10 years from now؟ کچھ ایک گیم پلان تو ہر انسان کا ہوتا ہے. میرا جب میرے اچھے میں دونوں بیٹیاں آئی تھیں نا, تو میں نے اسی دن سمجھ گیا تھا کہ ٹیپو صاحب فارغ ہو گئے ہیں, اب عدنان شاہ ٹیپو ہیں, اب روشنی خوشی تعبیر اور منت کے ابو اور حاجرہ کے شوہر ہیں. تو جو بھی ان کی بہتری کے لیے ہوگا کوششیں جاری ہیں. کہ وہ کیا ہے نا, علامہ صاحب کا ایک شعر, پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے, انشاءاللہ will give them wings so they can fly. یہی ہے, اور اس کے لیے تگودو جاری ہے. اب میں نے فلم کی آپ سے بات کرنی ہے فائنلی. ٹیلی ویژن اور فلم پریفرنس کیا ہے, اور ہماری فلم انڈسٹری کا آپ کو فیوچر کہاں نظر آ رہا ہے ایز اے ویٹرن ایکٹر یور سیلف ناؤ؟ دیکھیں مجھے پالا والا جو بھی کچھ ملا ٹی وی سے ملا, تو ٹی وی سے محبت تو ہمیشہ رہے گی, لیکن آپ خود آرٹسٹ ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ جو جادو اور میجک پڑتا ہے اسکرین پر ہے, بڑی اسکرین کا ہے, لارجر دین لائف والا جو حساب کتاب ہے وہ فلم کا ہی ہے. ہمارے یہاں فلمیں بننا شروع ہوئی ہیں. میں پھر کہتا ہوں, سب سے ایک بات کرتا ہوں, جب تک آپ فلم بنا رہے ہیں جی 25 لاکھ لوگوں کے لیے, 25 لاکھ لوگ وہ کون لوگ ہیں جو 3,000-2,000 روپے کی پاپ کارنس ٹکٹ وکٹ برداشت, جب تک یہ عام بندے کی رینج میں نہیں آئے گی. جیسے پہلے مجھے یاد ہے کہ میں کالج کے زمانے میں لکشمی میں ہم کھانا کھانے کی فلم دیکھی, کھانا کھا کے باہر نکلے تو انگلش فلم تھی. اب 2 بابے بات کر رہے ہیں, انہیں سگریٹ لایا, تینوں پتہ ہے ہیرو اگر انج کرتا نا اس دے وچ صحیح نہیں سی, انہوں نے سانو بیوقوف بنایا. اور وہ بابا موچی تھا, اس کی بھی تھنس تھی. یہ جو پبلک ہے یہ سب جانتی ہے, ان کو بھی حق ہے وہ انٹرٹین ہوں. آپ نے فلم کو بڑا کم لوگوں کے لیے انٹرٹین کر دیا, اور بڑے ڈاڈے لوگ ہیں, ان کے پاس ایسی او ٹی ٹیز ہیں کہ آپ کی فلم کو وہ زیادہ لفٹ بھی نہیں کراتے انٹل انلیس آپ مولا جٹ کے سٹینڈرڈ جیسی فلمیں نہ بنائیں. اس پہ کوئی کیا کہتے ہیں 30-40 کروڑ کا بجٹ ہے. آپ اب دیکھیں نا, ایک فلم میں آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے. ٹی وی تو ڈبے دا میڈیم ہے, میں اتنے لکا لاں گا تمہیں, اتنے چھپا لاں گا. فلم میں نہیں لکا سکتا. فلم اگر اوتھے نظر آتے پہ تو اوتھے تکر لائٹ ہونی چاہیے. بالکل. تو مجھے تو فیوچر بہت برائٹ نظر آتا ہے. ہم میں سے کسی نے سوچا تھا
کہ 300 کروڑ مارے گی. نہیں. $1 ملین جو آئرلینڈ لینڈ نے کر لیا فرانس میں. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو زرخیز بڑی ہے یہ زمین, کمی کسی میں کسی چیز کی بھی نہیں, نہ ڈائریکٹروں کی, نہ ایکٹروں کی, نہ میوزیشینز کی. آپ کے ہماری جو پاپ سنگر ہے, ہماری جو قوالی ہے, ہمارا جو فوک ہے, آج بھی دنیا کے سب سے تگڑے کیا کہتے ہیں کیٹیگری میں آتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تگڑی کیٹیگری میں آتا ہے. پاپ کہیں نہیں ایسا ہوتا, نہ کہ ایسی قوالی کہیں پہ ہوتی ہے. آپ کے پاس سب چیزیں, بس اللہ کرے وہ مینج صحیح ہو جائے. آپ کا مشورہ, آپ کی ایڈوائس ان ینگ لڑکوں کے لیے جو ٹپیکل ہیرو کی کیٹیگری میں نہیں آتے, وہ جو ایک ٹپیکل لک ہوتی ہے نا, گورا چٹا ٹال, یہ وہ وٹ ایور, ایک وہ ینگ لوگ جو اس میڈیا میں آنا چاہتے ہیں لیکن وہ اس ڈبے میں نہیں فٹ ہوتے جو ایک دکھنے کا ڈبہ ہوتا ہے, رائٹ, وہ ایک اپیئرنس کے ڈبے میں, آپ ان کو کیا ایڈوائس دیں گے؟ ان کے لیے سب سے بڑی مثال سلطان رئی صاحب ہیں, ان کے لیے سب سے بڑی مثال رنگیلا صاحب ہیں, ان کے لیے سب سے بڑی مثال ننا صاحب ہیں. اگر میں آج یہاں پہ بیٹھ کے عدنان شاہ ٹیپو ہیں جنہوں نے, اگر میں آج یہاں پہ بیٹھ کے انٹرویو دے سکتا ہوں اور آپ جیسی کلاکار میرا انٹرویو کر رہی ہیں, تو بیٹا آپ کا بھی ہو سکتا ہے. صرف اور صرف کیا ہے کہ اس کو آپ نے محنت اور ایمانداری کا تڑکا لگانا ہے. اس ہنڈیا پہ اپنا سالن بنائیں گے نا تو مزیدار بھی ہوگا اور کامیابی سے بھرپور ہوگا. تھینک یو سو مچ عدنان شاہ ٹیپو, گاڈ بلیس یو, اللہ آپ کو مزید کامیابی دے. اور یہ جو آپ کا نیا پروجیکٹ ہے, وی ویری ایکسائٹیڈ اباؤٹ اٹ, آل اسٹار کاسٹ ہے, انشاءاللہ جب آئے گی تو ہم سب اس کو دیکھیں گے بھی, اس پروجیکٹ کو. تھینک یو سو مچ کومل. یہاں پہ ویورز ہم ایک دن کی بریک پہ جائیں گے, زندگی رہی تو کل پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا. اور پلیز ویورز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے ان بھائیوں کو, ان بہنوں کو, ان سب لوگوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کیجیے گا جو پشاور کے اس بہت ہی شاکنگلی ہاربل انسیڈنٹ کا حصہ رہے ہیں, جو اس سے متاثر ہوئے ہیں. ویسے تو پورا ملک متاثر ہوا ہے, لیکن اسپیشلی جو فیملیز ہیں اور جو افیکٹیز ہیں ان کے لیے بہت سی دعائیں اور بہت سا پیار. انشاءاللہ کل ملاقات ہو.